الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عزیز اور محترم سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا میں ہمارا سب سے بڑا خوف یا ڈر کیا ہوتا ہے؟ آج کے ان حالات میں ہم لاک ڈاؤن میں اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس ڈر سے کہ گھر سے باہر نکلیں گے بیماری کا شکار ہو جائیں گے اور اس بیماری کی انٹینسٹی کی وجہ سے ہم مر جائیں گے، موت آ جائے گی یا اللہ کو پیارے ہو جائیں گے۔ گویا کہ ہمارا سب سے بڑا ڈر یا خوف موت ہے، جس سے ہم تمام ڈرتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنتیوں کو جب جنت میں ڈال دیا جائے گا، دوزخیوں کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا، تو اس کے بعد موت کو اس شکل میں بلایا جائے گا گویا کہ وہ ایک نیلے رنگ کا دمبا ہے۔ اس کو جنت اور دوزخ کے درمیان لا کر کھڑا کر دیا جائے گا، پھر پکارا جائے گا، اے جنت والو کیا تم اس چیز کو پہچانتے ہو؟ تو جنت والے اپنی گردنوں کو لمبی کر کر کے دیکھیں گے اور کہیں گے کہ ہاں یہ تو موت ہے۔ پھر دوزخیوں کو پکارا جائے گا، اے دوزخ والو کیا تم اس کو پہچانتے ہو؟ تو وہ بھی اپنی گردنیں لمبی کریں گے اور کہیں گے کہ ہاں یہ تو موت ہے۔ اور پھر حکم ہوگا کہ اس موت کو ذبح کر دیا جائے، اعلان ہوگا اس کے بعد کہ اے جنت والو تم نے ہمیشہ اب یہیں رہنا ہے اور تمہیں پھر کبھی موت نہیں آئے گی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ جیسے ہی یہ اعلان ہوگا، جیسے ہی موت کو ذبح کر دیا جائے گا، تو جنت والوں کی خوشی میں انتہائی اضافہ ہو جائے گا۔ انسانی چہروں پر نہ کوئی کدورت ہوگی، نہ کوئی غم ہوگا، نہ کوئی ذلت ہوگی، بلکہ اللہ تعالیٰ سورہ غاشیہ کی آیت نمبر 8 سے 10 میں ارشاد فرماتے ہیں وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ فی جنت عالیہ، کہا کہ کچھ چہرے اس روز بارونق ہوں گے، اپنی کارگزاری پر خوش ہوں گے اور وہ عالی مقام جنت میں ہوں گے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ نیند تو ایک ایسی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں عطا کی ہے، جس کی وجہ سے ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی ہے، تو کیا جنت میں بھی نیند ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نیند تو موت کی شریک ہے، اسی لیے جنت والے نہیں سوئیں گے، بلکہ جنت میں نہ تو کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ ہی اس میں ہمیں کوئی خستگی پہنچے گی، یعنی نہ کوئی ٹائرڈنس ہوگا، نہ کوئی ایگزاسشن ہوگا، نہ کوئی بورڈم ہوگا۔ اسی متعلق سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک منادی ندا کرے گا، یعنی جنت میں ایک اناؤنسمنٹ ہوگا، اور وہ اناؤنسمنٹ کیا ہوگا کہ تمہارے لیے یہ طے کیا گیا ہے کہ تم صحت مند رہو گے، کبھی بیمار نہیں ہوگے، اور تمہارے لیے یہ بھی طے کیا گیا ہے کہ تم زندہ رہو گے، کبھی نہیں مرو گے، اور تمہارے لیے یہ بھی طے کیا گیا ہے کہ تم جوان رہو گے، کبھی بوڑھے نہیں ہوگے، اور تمہارے لیے یہ بھی طے کیا گیا ہے کہ نعمتیں ہی نعمتوں میں تم رہو گے اور کبھی خستہ حال نہ ہوگے۔ عزیز سامعین کرام، تصور کیجئے جن جن چیزوں سے انسان ڈرتا ہے، موت سے، تکلیف سے، درد سے، دکھ سے، بوریت سے، خستہ حالی سے، تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی اور انسان صرف اور صرف خوش ہوگا، یعنی there would be happiness all around۔ اسی خوشی کو بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ سورہ ہجر کی آیت نمبر 47 میں ارشاد فرماتے ہیں وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، کہا کہ ان کے دلوں میں جو تھوڑی بھی کھوٹ کپٹ ہوگی اسے ہم نکال دیں گے، وہ آپس میں بھائی بھائی بن کر آمنے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے۔ یعنی انسان دنیا میں دل میں جو بھی تھوڑی بہت برائیاں رکھتا ہے، جیسے حسد ہے، جلن ہے، کینہ ہے، بغض ہے، نفرت ہے، جس کی وجہ سے انسان جو ہے سامنے والے انسان کو اپنے سے اونچا ہوا نہیں دیکھ پاتا اور اس کا دل بے چین ہوتا ہے، بے سکون اس کے دلوں میں ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ بھی ختم کر دیا جائے گا تاکہ تم خوش ہی خوش رہو اور تمہارا دل بھی جو ہے بالکل چین، سکون اور اطمینان کے ساتھ رہے۔ اس کے بعد احادیث کریمہ ہمیں یہ بھی بتاتی ہیں کہ انسان کا کیا حال ہوگا جب وہ جنت میں جائے گا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جنتی حضرات جنت میں اس حال میں جائیں گے کہ نہ تو ان کے جسموں پر کوئی بال ہوں گے، نہ داڑھی ہوگی، آنکھوں میں سرما لگائے ہوں گے اور وہ 30 سال کی عمر کے ہوں گے۔ دنیا میں ہر شخص چاہتا ہے کہ وہ ہمیشہ جوان رہے، ہمیشہ طاقتور رہے اور کبھی بوڑھا نہ ہو۔ انسان کی یہ خواہش بھی وہاں پر پوری ہوگی کہ وہ ہمیشہ 30 سال کا جوان ہوگا۔ وہ مشہور واقعہ ہم جانتے ہیں جہاں پر ایک بڑھیا ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے اور عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ سے دعا کیجئے کہ وہ مجھے جنت میں داخل کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فلاں کی ماں، جنت میں تو کوئی بڑھیا داخل نہیں ہو سکتی۔ یہ سن کر بڑھیا منہ پھیر کر رونے لگتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
کہ ہم ان کو دوسری طرح تخلیق کریں گے، یعنی جب انہیں پھر سے پیدا کیا جائے گا، یعنی انہیں جوان بنا دیا جائے گا، اور اس کے بعد جوان بنانے کے بعد انہیں جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ یعنی کہ انسان جتنے بھی ہوں گے تمام لوگوں کو جوان بنا دیا جائے گا، 30 سال کی عمر کا بنا دیا جائے گا، اور اس کے بعد ہی وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ آگے ایک اور خوبصورت بات جسے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل نے آدم علیہ السلام کو ان کی بہترین صورت میں پیدا فرمایا ہے، پس جو بھی جنت میں داخل ہوگا وہ حضرت آدم علیہ السلام کی شکل و شباہت پر ہوگا، اور اس کی قد یا لمبائی 60 ہاتھ ہوگی۔ عزیز سامعین کرام، کیا ہی وہ خوبصورت منظر ہوگا جب ہم اپنے بابا، دنیا کے پہلے شخص، دنیا کے پہلے نبی کی صورت کی طرح بنائے جائیں گے اور جنت میں داخل ہوں گے۔ انسان کی ہمیشہ سے یہی خواہش رہی ہے کہ وہ خوبصورت لگے اور لوگوں کے سامنے ہمیشہ پریزنٹیبل ہو۔ تفاسیر بتاتی ہیں کہ جنت میں ایک چشمہ ہوگا، جب بھی ایک جنتی شخص اس سے وضو کرے گا یا غسل کرے گا تو ان کے چہروں پر نعمتوں کی تر و تازگی اور آشکار ہوگی۔ مزید کہا گیا کہ جنت میں ایک بازار ہوگا، جس بازار میں صورتیں لگی ہوئی ہوں گی، یعنی وہاں پر فیسز ہوں گے، اور ان صورتوں پر لکھا ہوا ہوگا کہ جو شخص یہ تمنا کرتا ہے کہ اس کا حسن میری صورت کی طرح ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی صورت کو بالکل میرے حسن کے مطابق بنا دے گا۔ چنانچہ جو انسان اس بات کی تمنا کرے گا کہ اس کے فیس کو چینج کر دیا جائے، شکل کو تبدیل کر دیا جائے بالکل اس صورت کی طرح جو اس بازار میں موجود ہے، تو اس کے چہرے کا حسن بالکل اس کے مثل ہو جائے گا۔ یعنی کہ جس چیز کا دنیا میں ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، یا اگر کرنا بھی چاہیں تو کئی سارے پروسیجر سے گزرنا پڑتا ہے، کئی ساری پلاسٹک سرجریز کروانی پڑتی ہیں، تب کہیں جا کر جو ہے انسان کا پھر بھی جو ہے وہ خواہش پوری نہیں ہو پاتی۔ اللہ تعالیٰ وہ چیز چند سیکنڈوں میں، چند ملی سیکنڈز میں جو ہے جنت میں وہ بدل جائے گی، اور انسان کے حسن میں اضافہ ہی اضافہ ہوگا۔ اس طرح انسان جب جنت میں داخل ہوگا تو اس کے حسن میں صرف اور صرف بڑھوتری ہی بڑھوتری ہوتی رہے گی، اور انسان ہمیشہ ہمیشہ خوش رہے گا، نہ کوئی تکلیف اسے پہنچے گی اور نہ ہی کوئی پریشانی۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس جنت کا حقدار بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔